ملحمۃ العظمیٰ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں آج کہ یہ جو تصادم ہونے والا ہے جس میں اصل فریق ہوں گے مسلمان اور یہودی، لیکن یہودیوں کے اعلی کار ہوں گے عیسائی، اس کا جو بالآخر انجام ہوگا وہ بھی آپ کے سامنے وضاحت سے بیان کر دوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہودیوں کے بارے میں، یہ لفظ یہودی ہمارے ہاں بطور گالی استعمال ہوتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ ایک عظیم قوم تھی، ایک عظیم امت تھی، لیکن ان کا پس منظر کیا ہے، یہ کون ہے، ان کی نفسیات اور ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کے عزائم کیا ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور انہیں سب سے زیادہ نفرت اور دشمنی کس سے، ان 6 امور پر میں نے کسی قدر گفتگو کی۔ یہ کون ہے؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، بنو اسرائیل۔ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل۔ عبرانی میں اسرائیل وہی معنی رکھتا ہے جو عربی میں عبداللہ، اسرائیل، اسیر، اسیر کہتے ہیں کوئی بندھا ہوا، اور ایل عبرانی میں اللہ کی، اسرائیل یعنی ایل کا بندہ، عبداللہ۔ پھر یہ کہ ان کی تاریخ جو ہے ابتدائی کوئی 500 برس تک تو یہ صرف ایک قوم کی حیثیت سے تھے، ابھی ان کی حیثیت امت مسلمہ کی نہیں ہوئی۔ امت مسلمہ کی حیثیت ان کی ہوئی ہے جب انہیں تورات عطا ہوئی ہے۔ یہ تقریباً 1400 قبل مسیح میں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل ایک یوں سمجھیے کہ انتہائی مظلومیت اور غلامی کے پھندوں میں پھنسے ہوئے تھے، انہیں نکال کر آئے ہیں اور صحرائے سینا میں کوہ طور پر پھر گئے ہیں، 40 دن کا چلہ انہوں نے وہاں کاٹا ہے، پھر انہیں تورات عطا کی گئی ہے۔ وہ نقطۂ آغاز ہے ان کی تاریخ کا بحیثیت امت مسلمہ۔ اس کے بعد سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، یہ 2000 برس تک ان کو حیثیت حاصل تھی امت مسلمہ، اور یہ بڑی طویل مدت ہے۔ ہماری تاریخ ابھی 15ویں صدی میں داخل ہوئی ہے، انہیں 2000 برس تک یہ حیثیت حاصل ہے۔ 3 کتابیں دی گئیں، اگرچہ ہماری ایک کتاب اللہ کے فضل و کرم سے ان تینوں پر کیا بہت سو اور مزید بھی ہو تو ان پر بھاری ہے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنی کاملیت کے اعتبار سے، لیکن بہرحال سعادات کا اپنا ایک مقام ہے۔ سینکڑوں نبی ان میں مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کی جو ذہنیت ہے جو اس قوم کی پروان چڑھ گئی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ آدھی بات تو صحیح ہے اس میں، آدھی غلط ہے۔ وہ ذہنیت یہ ہے کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے، ہم پوری دنیا پر، پوری نوع انسانی پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ بات ایک حد تک صحیح ہے، اللہ نے واقعتاً انہیں فضیلت دی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ یوں سمجھیے کہ یہ مضمون ویسے تو 2 مرتبہ تو بیان ہی انہیں الفاظ میں سورہ بقرہ میں آیا، اس کے علاوہ بھی 3 اور مقامات پر آیا ہے کہ تمام جہان والوں پر اللہ نے ان کو فضیلت دی، لیکن یہ حیثیت ان کی تھی، اب نہیں۔ اس وقت تک جب تک کہ یہ اللہ کے دین پر کاربند رہے، اللہ کے دین کی صحیح نمائندگی کرتے رہے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی، تو یہی چہیتے تھے، یہی لاڈلے تھے، یہی امت مرحومہ تھے، یہی امت مسلمہ تھے، لہٰذا یہ اللہ کے پسندیدہ بھی تھے، چہیتے بھی تھے، انہیں اللہ نے عصمت بھی دی تھی۔ لیکن پھر ان کے غلط اعمال کی وجہ سے انہیں معزول کر دیا گیا، اب وہ حیثیت انہیں حاصل نہیں، لیکن ان کے ذہن میں ابھی تک وہ خناس موجود، وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کا جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی گھٹی میں یہ بات ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک احساس ایسا ہوتا ہے کسی قوم کے افراد میں، اگر بچپن ہی سے یہ بات ڈل جائے تو اس کے اندر ایک حوصلہ، ایک امنگ، ایک عزم، جیسے کہ جرمن قوم جو ہے اس کو بھی ایک نشہ پلایا گیا تھا کہ ہم تو اسپیشل، جو ہماری قومیت ہے، وی آر اے سپیریئر ریس۔ ہٹلر نے وہ ایسا نشہ پلایا ہے انہیں جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ان کے اندر کتنی قوت پیدا ہو گئی۔ تو یہ جو نشہ ہوتا ہے، یہ نشہ کے اندر بھی آدمی بہت کچھ کام کر گزرتا ہے۔ اس حوالے سے یہ ان کے اندر جو ہے ایک، جس کو کہتے ہیں کہ ان کے اندر عزیمت ہے، ہمت ہے، امنگ ہے، مقاومت ہے۔ چنانچہ تاریخ میں جو ان پر 4 دور آ چکے ہیں، ان میں انتہائی سخت ادوار سے یہ گزرے ہیں، بری طرح ان کا تہس نہس کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بہت جلد وہ کھڑے ہو جاتے ہیں دوبارہ۔ تو یہ کیفیت جو ہے ان کے اندر، جس کی وجہ سے ریجوینیشن اور دوبارہ ایک طرح سے کھڑے ہو جانا، یہ ان کی صلاحیت ہے، اور یہ اس کا بالکل واقعہ یہ ہے کہ صحیح مثال ہے کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا، تو وہ جو ہے دوبارہ اس کے اندر جو ہے ان کے اندر، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ذہانت اور فطانت بہت دی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ یہ ذہانت اور فطانت جو ہے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ بھی ہے، کبھی یہی ذہانت اور فطانت کسی انسان کو سیدھے راستے پر، خیر کے راستے پر چلانے میں ممد ہوتی ہے، وہ لوگوں پر سبقت لے جاتا ہے جب خیر کی طرف رخ کرتا ہے، جو زیادہ ذہین ہے، زیادہ فطین ہے۔ لیکن کبھی یہی ذہانت اور فطانت ایول جینیس کی شکل اختیار کر لیتی ہے، پھر بدی اور برائی اور سازش
اس کے لیے وہی ذہانت اور فطانت استعمال ہوتی ہے۔ تو ان کا جو یہ دوسرا دور ہے مغضوب علیہم ہو جانے کا دور، اس میں کی واقعتاً یہ ہے کہ جہاں تک سازشی ہونے کا تعلق ہے، ویسے یہ کہ سائنسدان ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے، فلسفی ان میں بہت بڑے بڑے پیدا ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ ذہانت اور فطانت کا ایک مطلب یہ بھی تھا، لیکن یہ کہ سازشی ذہن ان کا جو ہے وہ بھی بہت ہی مؤثر ہے، ان کا سازش کرنے کی صلاحیت ان میں بدل جائے عتم موجود ہے۔ تو پہلا خیال تو جیسا کہ میں نے عرض کیا آدھا صحیح ہے، قرآن بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اس کا آدھا حصہ غلط ہے، اب وہ پوزیشن ان کی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نفی کی ہے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، ایسا ہی تمہارا خیال ہے کہ تم چہیتے اور لاڈلے ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دیتا رہا؟ یہ نبوکدنضر کو ہاتھوں پٹوایا، کبھی اسیرینز کے ہاتھوں پٹوایا، کبھی یونانیوں کے ہاتھوں تمہاری ملکت بنی، کبھی رومیوں نے تمہیں کچلا مسئلہ، اس صدی میں جو ہے ہٹلر نے جرمنوں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ تو تازہ ترین واقعہ ہے۔ یہ تو تمہارا تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بل انتم بشر ممن خلق، تم بھی ایسے انسان ہو جیسے اللہ نے اور انسان پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کا مقام اور کسی کی عظمت، کسی کی فضیلت اس کے ایمان اور عمل صالح کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، کسی نسل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے معاذ اللہ۔ اب اسی میں ان کے ساتھ دو چیزیں اور ان کی ذہنیت میں پیوست ہو گئی ہیں، ایک یہ کہ مکمل انسان صرف ہم ہیں، باقی انسان جو ہیں وہ تو انسان نما حیوان ہے، اور نمبر دو جیسے حیوانات کو استعمال کرنا یہ انسانوں کا حق ہے، بیل کو ہل میں جوت لیں، رہٹ میں جوت لیں، جو بھی چاہیں کریں، اسی طریقے سے ہمارا حق ہے کہ ہم باقی انسانوں کو استعمال کریں، استحصال کریں، ان کا خون چوسیں، بائی ہوپ اور بائی کروک، جائز یا ناجائز کسی بھی راستے سے، یہ ہمارا حق۔ یہ دونوں خیال ان کے وہ ہیں کہ جن کی تائید نہ تو تورات سے ہوتی ہے، کوئی ثبوت تورات میں موجود ہے، قرآن نے تو نفی کی ہے، بل انتم بشر ممن خلق، جیسے اور انسان ہے ویسے تم انسان ہو۔ ایسی بات نہیں ہے کہ بقیہ انسان جینٹائلز اور گوئمز جو ہیں وہ حیوانات ہیں، اصلاً تو حیوان ہے، بس صرف شکل میں انسان نظر آتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ لیکن یہ نظریہ جو ہے، دونوں نظریے ان میں جو پختہ ہوئے وہ تالمود کے ذریعے سے ہوئے، ان کی جو اصل کتاب ہے جس پر ان کا عمل ہے، یوں سمجھیے ان کی فقہ اور ان کے لائحہ عمل جو ہے ان کا، اور ان کے اس وقت کے جو عقائد ہیں ان کا جو مستند منبع اسے تالمود کہتے ہیں۔ یہ تالمود جو ہے یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے، یہ تورات میں شامل نہیں ہے، یہ تو یوں سمجھیے کہ ان کے ربائس جو ہیں بعد میں انہوں نے جو فیصلے کیے، جو بھی جیسے کہ اب عیسائیوں میں پوپ جو فیصلے کرتے رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ فیصلے مرتب ہو کر وہ تالمود، یہ سارا تالمودی ذہن ہے جو ان کے اندر اس حوالے سے ہے کہ ہم صرف انسان ہیں، باقی جو ہے انسان وہ حیوانات ہے، ان کا خون چوسنا بائی ہوک اور بائی کروک ہمارا حق۔ یہ تو ایک مضمون تھا جس میں کچھ خلا رہ گئے تھے جنہیں میں نے اس وقت پر کیا ہے۔ دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کی تاریخ جو ہے اس میں بہت گہری مشابہت ہے۔ حدیث میں نے بہت دفعہ سنائی ہے، لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حضور نے فرمایا میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہوں گے جیسے بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل ایسے کہ جیسے ایک جوتی، ایک جوڑے کی ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ۔ اس حوالے سے دو عروج، دو سوال۔ یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا ہے حضور پر، اس وقت یہ چار دور ان پر گزر، پہلے دور عروج کا جو کلائمیکس ہے، جو اس کی چوٹی ہے، وہ حضرت طالوت، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کا عہد حکومت، پھر کئی صدیوں پر جو ان کا زوال ہے مسلسل، اس کا جو یوں سمجھیے کہ لوئسٹ ایب ہے، زوال کی جو انتہا ہے، وہ پہلے اسیرینز کے ہاتھوں سلطنت اسرائیل کا خاتمہ، اور پھر نیبوکدنضر کے ہاتھوں یہودا جو دوسری حکومت تھی اس کا بھی خاتمہ، اور یہ کہ لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر لے گیا، اور یہ کہ ان کا ہیکل مقدس جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا اسے مسمار کر دیا، پورا یروشلم برباد کر دیا، کوئی دو اینٹیں بھی سالی نہیں۔ لیکن اس کے بعد پھر ری جنریشن ان میں ہوئی، دوبارہ ایک احیاء ہوا، پھر ان کے اندر نیکی کی ایک دعوت اٹھی، دعوت توبہ، اور حضرت عزیر علیہ السلام جو ہے وہ منادی انہوں نے کی، توبہ کی، پھر ان کے اندر ایمان عمل صالح کی ہے اس کی روح پیدا ہوئی، تو پھر اللہ نے عروج انہیں دیا۔ پھر ان کا جو سیکنڈ عروج ہے، سیکنڈ رائز، اس کا جو ہے کلائمیکس وہ ہے مکابی پاور، جو اپنے زمینی حدود میں تو حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی اگرچہ حضرت سلیمان کی سلطنت بالکل اور قسم کی تھی، ان میں تو جنوں پر بھی انہیں حکومت حاصل تھی، انہیں ہوا پر بھی حکومت حاصل تھی، تو وہ حکومت تو کسی اور کو اللہ نے نہیں دی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جہاں تک زمینی جو رقبہ تھا تو مکابی پاور جو ہے وہ زیادہ بڑی تھی بنسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت۔ لیکن پھر ان کے اوپر زوال آیا، پھر ان کے اندر بدعملی پیدا ہوئی، عقیدے گھڑ لیے گئے، بس ایک زوم باقی رہ گیا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے اور لاڈلے۔ پھر زوال آیا، پھر پہلے یونانیوں کے ہاتھوں پٹے سکندر، اور سکندر کا پھر جو دوسرا جو اس کا یوں سمجھیے کہ اس کے بعد سیلیوکس اس کے جنرل میں سے جو آیا ہے، سیلوسڈ دور کہلاتا ہے یہ۔
پھر اس کے بعد رومنز کے ہاتھوں پھٹتے رہے، انہی کی حکومت تھی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اس کا لوش اب آیا سن 70 عیسوی میں، جبکہ ٹائٹس رومی نے پھر یروشلم پر حملہ کیا، 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے۔ سیکنڈ ٹیمپل جو بنا لیا گیا تھا دوبارہ، سیکنڈ رائز جب ہوا تو انہوں نے وہ اپنا جو ہیکل سلیمانی اسے دوبارہ تعمیر کر لیا تھا، اسے وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، اسے بھی گرا دیا گیا، وہ اب تک گرا ہوا۔ سن 70 سے 2000 تک جو سمجھیے 1930 برس سے ان کا خانہ کعبہ، یہ وہ تھی کیفیت جو کہ حضور کے بعثت کے دور تک چل رہی تھی۔